السلام علیکم، ملتے ہیں ایک نئے ناول کے ساتھ۔ وہ اپنے دھیان کرسی پر بیٹھی کچھ لکھنے میں مصروف تھی۔ ایک دم نور پتہ نہیں کہاں سے حاضر ہو گئی، جس کو دیکھ کر اس کی چیخ نکل گئی۔ نور نے فوراً ہاتھ میں پکڑا شاپر بیڈ پر پھینکا اور اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ پاگل تو نہیں ہو گئی؟ کیوں جوتیاں پڑوانی ہے تم نے؟ مجھ معصوم کو امی چھت پر ہی بیٹھی ہیں۔ جب وہ چپ ہو گئی تو اس کے منہ سے ہاتھ ہٹا کر بولی، لیکن تم اس ٹائم یہاں کیا کرنے آئی ہو؟ رات کے 10 بجنے والے ہیں۔ لیکن وہ حیرت سے دیوار پر لگی کھڑکی دیکھتی ہوئی بولی، ہائے میرا حلیم کمبخت، اگر گر گیا ہو نا تو تیری خیر نہیں۔ آج اتنی مشکل سے چھپا کے لائی تھی۔ ایک دم سے اس شاپر کا خیال آیا جو اس نے بیڈ پر پھینکا تھا۔ کیا ہے اس شاپر میں؟ وہ ذرا آگے ہو کر اس شاپر کو دیکھ کر بولی، تیرے لیے جان پہ کھیل کر حلیم لے کر آئی تھی۔ نور شاپر کھولتی ہوئی بولی، تیرے لیے جان پہ کھیل کر حلیم لے کر آئی تھی۔ نور شاپر کھولتی ہوئی بولی، ہائے حلیم تم شاپر کھولو، میں روٹی بنا کر لاتی ہوں، پھر مل کر کھاتے ہیں۔ وہ خوشی سے بولی، او بہن بیٹھ جا، ادھر تیری بہن پورا انتظام کر کے آئی ہے۔ یہ دیکھ پوری 3 روٹیاں لائی ہوں۔ ساتھ نور بولی، شاپر سے روٹیاں نکال کر اس کے آگے کی، چل پھر جلدی سے کھاتے ہیں، میرے تو منہ میں پانی کا دریا بن گیا ہے، جلدی نکال۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر بولی اور دونوں مل کر کھانے لگیں اور ساتھ باتیں کرنے لگیں۔ یار بندہ روٹی تو زیادہ لاتا ہے، وہ انگلیاں چاٹ کر بولی۔ مجھے کیا پتا تھا تو صدیوں سے اس حلیم کے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہے۔ نور ہنستے ہوئے طنزیہ بولی، تو جانتی تو ہے کہ اسی حلیم کے ساتھ میں 10 سے 12 روٹیاں بھی آسانی سے کھا سکتی ہوں۔ وہ آگے سے ہنستی ہوئی بولی، تو انسان ہے یا جلاد؟ نور حیرت سے بولی، جلاد؟ ہاں 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 ہاں۔ چھوڑ یہ بتا تو اس ٹائم آئی کیسے؟ مطلب بلکہ آواز تو آئی نہیں۔ اسے اچانک یاد آیا تو اس نے پوچھا، تو انسان ہے یا جلاد؟ نور حیرت سے بولی، جلاد؟ ہاں ہاں۔ چھوڑ یہ بتا تو اس ٹائم آئی کیسے؟ مطلب بلکہ آواز تو آئی نہیں۔ اسے اچانک یاد آیا تو اس نے پوچھا، ارے پارٹنر وہی اپنا پرانا طریقہ۔ نور بولی اور ایسے آنکھ ماری، مطلب چھت سے چھلانگ لگا کر اس نے کنفرم کرنا چاہا، کیونکہ ایک یہی ان کا پرانا طریقہ تھا۔ گھر ساتھ ساتھ ہونے کی وجہ سے ان کے گھروں کی دیوار سانجھی تھی اور چھت کی دیوار زیادہ اونچی نہیں تھی، جس کا فائدہ یہ لوگ اس وقت اٹھاتی تھی جب ان کے اماں حضور ان کو ایک دوسرے کے گھر جانے سے منع کرتی تھی، اور خاص طور پر جب رات کو ایک دوسرے سے کچھ کہنا ہو یا پھر گھر میں کچھ مزے کا بنانا ہو تو وہ ایک دوسرے کو نہ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ اوئے چل اب میں چلتی ہوں، ورنہ اماں کی جوتیوں سے مجھے کوئی نہیں بچا سکتا آج۔ نور اس سے ملتی ہوئی بولی۔ نوری کمبخت واپس آ۔ دیوار کی اس سائڈ سے آواز آئی، اور خالی آواز نہیں آئی، ساتھ ایک عدد جوتی بھی آئی، جس سے وہ بامشکل بچی۔ اور اتنا پرفیکٹ نشانہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ بس پاکستانی ماؤں کا ہی ہو سکتا ہے۔ دیوار کے اس سائڈ سے آواز آئی اور خالی آواز نہیں آئی، ساتھ ایک عدد جوتی بھی آئی، جس سے وہ بامشکل بچی۔ اور اتنا پرفیکٹ نشانہ تو آپ سب جانتے ہیں کہ بس پاکستانی ماؤں کا ہی ہو سکتا ہے۔ او تیری اماں جاگی، ساتھ ان کی جوتی بھی، نور بولی، اور روبیل نے زمین سے جوتی ہاتھ میں پکڑ کر کہا، آجا اب کمبخت، یا میں خود آؤں تجھے لینے۔ ایک اور جوتی آئی دوسری طرف سے، جس کا نشانہ سیدھا نور کی کمر پر لگا۔ اچھا امی آ رہی ہوں، اب کیا سارے گھر کی جوتیاں یہاں پھینکو گی؟ نور بولی اور دیوار کے پاس چارپائی بچھا کر اس کے اوپر چڑھ گئی اور دیوار پھلانگنے لگی۔ اچھا امی آ رہی ہوں کہ آپ سارے گھر کی جوتیاں یہاں پھینکو گی؟ نور بولی اور دیوار کے پاس چارپائی بچھا کر اس کے اوپر چڑھ گئی، دیوار پھلانگنے لگی۔ ارے کمبخت، جوتی کہاں گئی؟ راشدہ بیگم اسے دیوار پھلانگتے دیکھ اور تپ گئی اور غصے سے اٹھی اور جوتی ڈھونڈنے لگی۔ آنٹی آپ کی دونوں جوتیاں میرے گھر ہیں، میں پھینکتی ہوں، آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیں، کہیں آپ کو ہی نہ لگ جائیں۔
ارے کم بخت جوتی جوتی کہاں گئی؟ راستہ بیگم اسے دیوار پھلانگتے دیکھا اور تب گئی اور غصے سے اٹھی اور جوتی ڈھونڈنے لگی۔ آنٹی آپ کی دونوں جوتیاں میرے گھر میں ہیں، پھینکتی ہوں، آپ ذرا سائڈ پر ہو جائیں، کہیں آپ کو ہی نہ لگ جائے، رابیل بولی اور جوتیاں اٹھا کر دوسری طرف پھینک دی۔ اس سے پہلے کہ راستہ بیگم ایک بار پھر حملہ کرتی، نور فوراً واپس مڑی۔ رابی کی بچی تیری تو۔ نور نے اپنی جوتی اتاری اور اس کا نشانہ بنا کر مارا اور خود سیڑھیوں کی طرف بھاگی، کیونکہ اگر وہ اب بھی نہ جاتی تو راستہ بیگم اگلے لمحے اپنی جوتیاں ہاتھ میں پکڑے وہاں موجود ہوتی۔ ہاں ہاں ہاں، اوئے برتن اور اپنی جوتی تو لے جا، رابیل نے ہنستے ہوئے پیچھے سے آواز لگائی۔ اللہ جی بس اس دفعہ پاس کر دے، اس کے بعد میں شادی کر لوں گی تو آپ کو ہر سال پاس کرنے کے لیے تنگ نہیں کروں گی۔ قسم سے دونوں رزلٹ دیکھنے کالج پہنچی تھی تو راستے میں نور اونچی اونچی دعائیں کرتی ہوئی بولی، حد ہے، وہی بندہ سارا سال پڑھ لے، لیکن نہیں جی، تمہیں تو گناہ ہوگا نہ اگر سارا سال پڑھ لیا تو۔ اس کے ساتھ چلتی رابیل بولی، کیوں؟ کیونکہ ہر سال رزلٹ کے وقت وہ یہی کرتی تھی۔ حد ہے، وہی بندہ سارا سال پڑھ لے، لیکن نہیں جی، تمہیں تو گناہ ہوگا نہ اگر سارا سال پڑھ لیا تو۔ اس کے ساتھ چلتی رابیل بولی، کیونکہ ہر سال رزلٹ کے وقت وہ یہی کرتی تھی۔ تم چپ کرو، صرف تمہاری وجہ سے ہر سال مجھے یہ سب کرنا پڑتا ہے، ورنہ مجھے کون سا پڑھ کر وزیر اعظم لگنا ہے۔ نور تب کر بولی، کیا مطلب میری وجہ سے؟ وہ حیرت سے بولی، نہیں اوباما کی وجہ سے۔ نور طنزیہ بولی، دفعہ دور، لیکن میری وجہ سے کیسے؟ وہ اس کے الٹے جواب پر اسے تھپڑ مار کر بولی، ظاہر ہے جب تم ہر دفعہ اتنے اچھے نمبرز لے کر گھر جاؤ گے تو تیرے ان نمبروں کی وجہ سے جو میری کلاس ہوتی ہے وہ۔ ہائے اماں کی جوتی اور ان کے نشانے، نور تب کر بولی اور رابیل آگے سے ہنسنے لگی۔ اللہ جی، اگر میرے اچھے نمبرز تو بہت دور کی بات، اگر میں پاس ہو گئی تو اس رابی کو بھی پاس کر دینا، ورنہ اس کتابی کیڑے کو میں بھی میرے ساتھ فیل کرنا، آمین۔ اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بولی، اوئے چل چل، تو دوست ہے یا دشمن؟ نکل یہاں سے، اللہ جی پلیز پلیز ہمیں پاس کر دینا۔ رابیل بولی، ہاں ہاں ہاں، دیکھا اپنی دفعہ کیسی آگ لگی۔ اچھا ویسے یہ تو بتا، اتنا پڑھ کر کرے گی کیا؟ نور بولی اور اسے پوچھا، اوئے چل، تو دوست ہے یا دشمن؟ نکل یہاں سے، اللہ جی پلیز 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 ہمیں پاس کر دینا۔ رابیل بولی، ہاں ہاں ہاں، دیکھا اپنی دفعہ کیسی آگ لگی ہے۔ اچھا ویسے یہ تو بتا، اتنا پڑھ کر کرے گی کیا؟ نور بولی اور اسے پوچھا، ہائے مجھے تو بہت کچھ کرنا ہے، بس اللہ مجھے کامیاب کرے۔ رابیل بولی، آمین میری سونی، اور پیار سے اس کے گال کھینچ کر بولی، تم کیا کرو گی آگے رابیل؟ رابیل نے پوچھا۔ میں پتہ نہیں، اماں کہتی ہے کہ میری شادی کر دے گی، مگر اماں کو کون سمجھائے، یہ 2022 ہے، یہاں غریب گھروں میں رشتے نہیں آتے، کیونکہ رشتے والوں کو بھی پتہ ہوتا ہے ان سے کیا جہیز ملے گا، یہ تو خود پتہ نہیں اپنا گزارا کیسے کر رہے ہوں گے۔ وہ چلتی ہوئی ادھر ادھر دیکھ کر بولی، ہم اللہ سے اچھے کی امید رکھو میری جان، دیکھنا ایک دن ایک شہزادہ آئے گا اور تجھے اڑا کر لے جائے گا۔ رابیل بولی، ہاں ہاں ہاں، کیا کہا شہزادہ؟ وہ ہنستے ہوئے بولی، بیٹا جی، اس دور میں سب کو پیسے سے پیار ہے، یہ شہزادہ جو ہے نا، یہ بس شہزادیوں کے نصیب میں ہوتے ہیں، ہم چڑیلوں کے نصیب میں نہیں۔ تجھے پتہ نہیں، تجھے پتہ ہے پہلے دور میں لوگ کہتے ہیں نصیب اچھا ہو تو کیا پتہ ہو سکتا ہے، لیکن اب جو دور ہے یہ نا، اس میں پیسہ اچھا ہے ہو تو ہی سب ہو سکتا ہے، اور پیسے سے تو نصیب بھی خریدا جا سکتا ہے۔ اتنی منفی کیوں سوچتی ہو؟ مت سوچا کرو یہ سب۔ رابیل تھوڑی افسردہ ہو کر بولی، وہ اتنی خوش رہنے والی لڑکی اپنے اندر اتنا سب کچھ کیسے چھپا کر رکھ سکتی تھی؟ لیکن سچ بات تو یہ ہے کہ حالات انسان کو وقت سے پہلے ہی بہت بڑا کر دیتے ہیں۔ وہ لاپرواہ سی لڑکی سمجھدار ہو گئی ہے، اب وہ خوابوں کی حقیقت جان چکی ہے، دنیا کی دکھوں کو پہچان چکی ہے۔
وہ نہ سمجھی لڑکی سمجھدار ہو گئی ہے، وہ ہنسی کے کہکے اب نہیں گونجتے، دل کی فرمائش اب لبوں پر نہیں آتی کہ وہ ناداں سی لڑکی سمجھ سی گئی ہے، اپنے نفس پر قابو پانا سیکھ گئی ہے، وہ لاپرواہ سی لڑکی سمجھدار ہو گئی ہے۔ اب یہ کیوں روک رہے ہیں؟ اب کالج سے واپسی پر یہ لوگ گھر جا رہے تھے کہ پولیس والے نے روکنے کا اشارہ کیا تو نور بولی، تجھے میں کیا کہہ رہی تھی، آہستہ چلا بائک، اب دیکھ لے۔ پیچھے بیٹھی رابیل بولی، جی میڈم، کیا کر رہی ہیں؟ بائک روکتے ہی پولیس والا اس کے پاس آیا اور بولا، کالج سے واپسی پر یہ لوگ گھر جا رہے تھے کہ پولیس والے نے راستے میں روک کر اشارہ کیا تو نور بولی، تجھے میں نے کہا تھا کہ کہہ بھی رہی تھی کہ آہستہ چلا بائک، اب دیکھ لے۔ پیچھے بیٹھی رابیل بولی، جی میڈم، کیا کر رہی ہیں آپ؟ بائک روکتے ہی پولیس والا اس کے پاس آیا اور بولا، میں وہ بی ایس زبردستی۔ نور سوچی ہوئی بولی، رابیل کی ہنسی نکل گئی، او بہن جی، میرا مطلب ہے کیسے چلا رہی تھی بائک؟ پولیس والا بولا، ان دو معصوم ہاتھوں سے۔ نوری نے معصومیت سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور جواب دیا، بہن میری اتنی تیز کیوں چل رہی تھی؟ پولیس والے نے حیرت سے اسے دیکھا پھر بولا، نہیں بتا سکتی میری بہن میری اتنی تیز کیوں چلا رہی تھی؟ پولیس والے نے حیرت سے اسے دیکھا پھر بولا، نہیں بتا سکتی، نور بولی۔ پولیس والا کافی حیران ہوا، ٹھیک ہے، چلان کاٹ رہا ہوں۔ پولیس والا بولا، ایسے تو نہ کریں، آپ کی بیٹیوں کی طرح ہوں، ایک تو پہلے ہی امی کی جوتی کی ٹینشن ہے، اوپر سے آپ چلان کاٹیں گے آگے ہے، میں بھی انسان ہوں، مجھے بھی حق ہے جینے کا، نور بولی۔ اور رابیل دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی اور ہنسنے روکنا مشکل ہو رہا تھا، اب آپ ہوش میں ہیں محترمہ؟ پولیس والا حیرت سے بولا۔ نور بولی اور رابیل دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہو گئی، ہنسی روکنا مشکل ہو رہا تھا، اب آپ ہوش میں ہیں محترمہ؟ پولیس والا حیرت سے بولا۔ آئے ہائے، کوئی میرا دکھ نہیں سمجھ سکتا، کاش آپ بھی کبھی پورے نمبروں سے پاس ہوئے ہوتے تو آج کم سے کم آپ تو میرا دکھ سمجھ سکتے۔ پولیس والا اس کی بات سن کر سر کھجانے لگا، آپ کے سر میں جوئیں ہیں؟ آپ کے سر میں جوئیں ہیں کیا؟ اگر ہیں بھی تو آپ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ کو میری گلی میں ایک عورت تیل بناتی ہے، وہ 2 دن لگائیں گے تو سارا اثر صاف ہو جائے گا، آپ کو یقین نہ آئے تو آزما لیں۔ نور اسے سر کھجاتے دیکھ کر بولی، نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی بات سن کر وہ سکتے میں آ گیا اور فوراً اپنا ہاتھ نیچے کیا، اچھا چلیں، یہ تو اچھی بات ہے، ویسے اگر کوئی بھی کبھی مسئلہ ہوا تو ہماری گلی والی خاتون مائی کے پاس آ جانا، ایسے ٹوٹکے ہیں ان کے، کیا بتاؤں آپ کو، خیر میں چلتی ہوں، اب پھر ملاقات ہوگی، کیونکہ میں اکثر سگنل توڑتی رہتی ہوں، آج کون سا پہلی دفعہ توڑا ہے؟ نور بولی اور واپس بائک پر بیٹھی گئی۔ کیا سگنل توڑ کر آئی ہیں آپ تو چلان ضرور کاٹوں گا۔ پولیس والا بولا، ارے ایسے کیسے چلان کاٹ لیں گے، بندہ پہلے پوچھ تو لے کہ سگنل توڑا کیوں؟ نور اسے روکتی ہوئی بولی، کیوں توڑا؟ پولیس والا بولا، ارے ایسے کیسے چلان کاٹ لیں گے، بندہ پہلے پوچھ لے تو سگنل توڑا کیوں؟ نور اسے روکتی ہوئی بولی، کیوں توڑا؟ پولیس والا چلان کاٹتے ہوئے روکا اور پوچھا، اب میں کیا بتاؤں آپ کو، خیر جانے دیں اس بات کو، نور بولی۔ پولیس والے نے اسے ناسمجھی سے دیکھا، ٹھیک ہے، وہ بولا اور پھر چلان کاٹنے لگا۔ ہاں، یہ کیا بات ہوئی، ایک دفعہ میں کون وجہ بتاتا ہے، آپ کم سے کم 5-6 دفعہ تو پوچھتے، یہ کیا بات ہوئی، آپ کم سے کم 5-6 دفعہ تو پوچھتے، نور منہ بنا کر بولی۔ رابیل ہنسنے لگی، کس پاگل خانے سے بگا کے لائی ہو اسے؟ پولیس والے نے رابیل سے پوچھا، ہاؤ، آپ مجھے پاگل بول رہے ہیں؟ جائے، میں نہیں بولتی، اور یہ ادھر دے، میں خود ہی کاٹ لوں گی چلان، آپ کو ضرورت نہیں۔
نور بولی اور ہاتھ آگے بڑھایا تو پولیس والے نے وہ چلان پیڈ پیچھے کیا اور فوراً آ جاؤ بہن لے جاؤ اسے مہربانی ہے۔ وہ پولیس والا رابیل سے بولا ایسے کیسے چلی جاؤں، چلان تو کاٹنے پہلے۔ نوری اس کا ادار نہیں رکھتی۔ ہاں نہیں تو، نور بولی چپ کر کے بیٹھ۔ رابیل نے اسے چپ کرایا اور تو وہ بائک پر بیٹھی اور بائک سٹارٹ کی۔ ہائے بائے بائے انکل جی، نور نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا پولیس والے کو اور بائک لے گئی۔ پولیس والا ایک بار پھر سر کھجانے لگا، یہ سوچ کے اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ نور نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا پولیس والے کو اور بائک لے گئی۔ پولیس والا ایک بار پھر سر کھجانے لگا اور یہ سوچنے لگا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ نور اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی، 5 سال پہلے اس کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، جس کے بعد نور اور راشدہ بیگم بالکل اکیلی رہ گئی تھی۔ بامشکل وقت جب آتا تھا تو اپنے سگے رشتہ دار بھی ساتھ چھوڑ دیتے تھے۔ ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، یہاں تک کہ راشدہ بیگم کے بھائی نے بھی انہیں اپنے ساتھ رکھنے سے منع کر دیا تھا۔ ایک طرح سے یہ دونوں دنیا میں اکیلی بس اللہ کے سہارے زندہ تھیں، اور کچھ اللہ نے ہمسائے اچھے دے دیے تھے جنہوں نے ان کا بہت زیادہ ساتھ دیا۔ رابیل اور نور بچپن کی سہیلیاں تھیں، تقریباً 16 سے 17 سال ہو گئے تھے ان کی دوستی کچھ اس طرح ہوئی تھی کہ نور 4 برس کی تھی جب نور کے والد نے یہ گھر کرائے پر لیا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ بحث بچت کر کے انہوں نے وہ گھر خرید لیا تھا۔ گھر زیادہ بڑا ہو تو نہیں تھا، مگر گھر والوں کے لیے وہ کسی جنت سے کم بھی نہیں تھا۔ رابیل کے تو دادا کا گھر تھا، وہ تو پیدا بھی وہاں ہی ہوئی تھی۔ رابیل بھی اکلوتی تھی۔ رابیل کے ماں باپ بہت نرم دل اور احساس کرنے والے تھے۔ نور کی پڑھائی کا خرچہ بھی انہوں نے ہی اٹھایا ہوا تھا۔ راشدہ بیگم گھر میں کھانا بنا کر بڑے بڑے دفتر میں بیچتی تھی اور کچھ ڈیلیوری بھی کرتی تھی۔ گھروں میں ڈیلیوری خود نور جا کر کرتی تھی۔ بائک چلانا اس نے اپنے والد سے سیکھا تھا اور اب ان کی وفات کے بعد اس نے اپنے والد کی بائک سے ڈیلیوری کرنا شروع کر دی تھی۔ نور کی والدہ اب بس چاہتی تھی کہ جلد ہی وہ اپنی ذمہ داری سے آزاد ہو جائیں۔ رشتے تو آ جاتے تھے کیونکہ نور شکل صورت کی ٹھیک تھی، مگر لوگ اس کی شکل صورت نہیں بلکہ اس کے گھر کی شکل صورت دیکھتے تھے، اور اگر کوئی رشتے کے لیے ہاں بھی کر دیتا تھا، لیکن اس کی ڈیمانڈ سن کر یہ لوگ خود ہی پیچھے ہو جاتے تھے۔ نور کی والدہ اب بس چاہتی تھی کہ جلد ہی وہ اپنی ذمہ داری اور اس سے آزاد ہو جائے۔ رشتے تو آ جاتے تھے کیونکہ نور کی شکل صورت کی ٹھیک تھی، مگر لوگ اس کی شکل صورت نہیں بلکہ اس کے گھر کی شکل صورت دیکھتے تھے، اور اگر کوئی رشتے کے لیے ہاں بھی کر دیتا تھا تو اس کی ڈیمانڈ سن کر یہ لوگ خود ہی پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اے نوری ادھر آ ذرا، آج تو تیرا رزلٹ تھا نا۔ نور گھر کے اندر داخل ہوئی تو راشدہ بیگم نے آواز دے کر کچن میں بلا لیا، لو جی نوری، تو آج گئی کام سے۔ راشدہ بیگم کی آواز سن کر بڑبڑائی اور اپنے سر پر ہاتھ مار کر کچن کی طرف بڑھی۔ منہ کیوں لٹکایا ہوا ہے، پھر فیل ہو گئی؟ راشدہ بیگم خود ہی سے اندازہ لگا کر بولی، اللہ نہ کرے کہ میں فیل ہوئی۔ کیسی ماں ہیں آپ، اپنی بیٹی کو فیل ہی کر دیا؟ وہ منہ بنا کر بولی، اس کا مطلب ہے پورے نمبر لے کر بڑی مشکل سے پاس ہوئی ہے۔ راشدہ بیگم بولی، ہاں تو بے شک پورے نمبر سے پاس ہوئی ہوں، پر شکر کرے میں پاس تو ہو گئی ہوں نا۔ خالی شکر کیوں، میں تو پورے محلے میں جا کر مٹھائی بانٹتی ہوں۔ راشدہ بیگم طنزیہ بولی، میری پیاری اماں، جو پیسے مٹھائی پر لگانے ہیں وہی مجھے دے دے، میں اپنا آگے ایڈمیشن کروا لوں گی۔ وہ پانی پیتے ہوئے بولی۔ اسی دوران رابیل ہاتھ میں پلیٹ پکڑے اس کے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ یہ سن کر وہ وہاں ہی رک گئی۔ میرے پاس سونے کی کانیں نہیں ہیں، اور ذرا شام کو تیار ہو جانا، ایک فیملی آ رہی ہے تجھے دیکھنے، ذرا ڈھنگ سے تیار ہونا۔ راشدہ بیگم بولی، اف اماں، میں آپ کو کتنی بار کہہ چکی ہوں کہ مجھے نہیں کرنی شادی، میں تھک چکی ہوں بار بار رنگ برنگے لوگوں کے سامنے تیار ہو کر جا کر۔ اب بس۔ آپ نے ان کی وہ نظر نہیں دیکھی جس نظر سے وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرا دل کرتا ہے آنکھیں نوچ لوں ان سب کی۔ آپ نے ان کی وہ نظریں نہیں دیکھی جس نظر سے وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، میرا دل کرتا ہے آنکھیں نوچ لوں ان سب کی۔
اپنا بیٹا ٹینڈے کی شکل کا ہوتا ہے اور لڑکی ان کی ماہرہ خان جیسی چاہیے، لڑکی ان کو ماہرہ خان جیسی چاہیے۔ وہ نقش میرے میں ہے، وہ ایسے نکالتے ہیں جیسے بازار میں پڑی میں کوئی سستی سی چیز ہوں، اور وہ خود فرشتے۔ خدا کے لیے مجھے جینے دیں، میری زندگی آپ کی مہربانی ہوگی۔ وہ بولتی چلی گئی جیسے دل کا سارا غبار نکال رہی ہو، اور آخر میں دونوں آنکھیں نم ہو گئیں۔ اس کی نظر دروازے پر کھڑی رابیل پر پڑی تو وہ وہاں سے اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ السلام علیکم فاریہ، واشتہ بیگم رابیل کے گھر آ کر اس کی ماں سے بولی۔ واشتہ بیگم رابیل کے گھر آ کر اس کی ماں سے بولی، ارے بھابھی آپ۔ وعلیکم السلام، آئیں نہ بیٹھیں فاریہ بیگم پیار سے بولی۔ رابی کہاں ہے؟ واشتہ بیگم بولی، میں ابھی بلاتی ہوں، فاریہ بیگم بولی اور رابیل کو آواز لگائی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ آپ نوری نہیں ہیں؟ آپ نوری نہیں آئی؟ وعلیکم السلام بیٹا، وہ تو نہیں آئی، مجھے آپ سے ایک بات کرنی ہے، واشتہ بیگم بولی۔ جی جی آنٹی ضرور کریں، رابیل بولی۔ کسی حد تک وہ جانتی بھی تھی کہ وہ کیا کہنے والی تھی۔ بیٹا وہ شام کو کچھ لوگ دیکھنے آ رہے ہیں نوری کو، لیکن وہ واشتہ بیگم نے ساری بات بتائی۔ بھابھی اگر وہ نہیں کرنا چاہتی شادی تو مت کرے، نہ ابھی عمر ہی کیا ہے اس کی، فاریہ بیگم ساری بات سن کر بولی۔ لیکن وہ واشتہ بیگم نے ساری بات بتائی۔ بھابھی اگر وہ نہیں کرنا چاہتی شادی تو مت کریں، مت کریں نا، ابھی عمر ہی کیا ہوئی ہے اس کی، فاریہ بیگم نے ساری بات سن کر کہا۔ فاریہ ماں باپ کب چاہتے ہیں کہ ان کے جگر کے ٹکڑا ان سے جدا ہو، لیکن تم تو جانتی ہو نا کہ نوری کے والد کے بعد میں اور وہ بالکل اکیلے رہ گئے تھے، سارے رشتے ساتھ چھوڑ گئے تھے، اس لیے میں نہیں چاہتی کہ میرے بعد وہ بالکل اکیلی رہ جائے۔ وہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے، مگر فاریہ زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں تھوڑی نا ہے، بھروسہ تھوڑی ہے نا، واشتہ بیگم بولی اور اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ آنٹی آپ پریشان نہ ہو، میں بات کرتی ہوں اس سے، رابیل بولی۔ خوش رہو بیٹا، اللہ پاک نصیب اچھے کرے، آمین، رابیل بولی۔ خوش رہو بیٹا، اللہ پاک نصیب اچھے کرے، آمین، واشتہ بیگم بولی اور اس کے سر پر پیار دیا۔ نوری جاؤ نا باہر، آنٹی کب سے بلا رہی ہیں، رابیل بولی۔ رشتے والے آ چکے ہیں، رابیل اپنی والدہ اور والدہ کے ساتھ اس ٹائم نور کے گھر میں ہی موجود تھی۔ پلیز بس آخری بار چلی جاؤ، اگر رشتہ نہ ہوا تو میں خود آنٹی سے بات کروں گی، بلکہ امی ابو کو بھی کہوں گی کہ آنٹی کو سمجھائیں۔ نور اپنی جگہ ویسے ہی بیٹھی تھی تو رابیل اس کے پاس آ کر بیٹھی اور بولی۔ نور نے اپنی لال آنکھیں جو کہ رونے کی وجہ سے لال ہو گئی تھی، رابیل کو ایک نظر دیکھا اور کھڑی ہوئی، دوپٹہ لیا اور باہر کی طرف چلی گئی۔ آنٹی کو سمجھائیں، اور نور اپنی جگہ ویسے ہی بیٹھی تھی تو رابیل اس کے پاس آ کر بیٹھی اور بولی۔ نور نے اپنی لال آنکھیں جو کہ رونے کی وجہ سے لال ہو چکی تھیں، رابیل کو ایک نظر دیکھا اور کھڑی ہوئی، دوپٹہ لیا اور باہر کی طرف چلی گئی۔ تو یہ ہے آپ کی بیٹی مہمانوں میں ایک 40 سال کی عورت، ایک 50 سالہ مرد اور ایک 33 سالہ آدمی جو کہ ایک لڑکے کی حیثیت سے وہاں موجود تھا۔ ان کی عجیب نظروں سے اس کا دل چاہا کہ وہ بھاگ جائے وہاں سے ہمیشہ کے لیے۔ میں نے سنا ہے یہ بائک بھی چلاتی ہیں، وہ عورت ناپسندیدہ نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی۔ جی ماشاءاللہ، اس نے اپنے والد کے انتقال کے بعد سارا گھر سے دیکھتی ہوئی بولی۔ جی ماشاءاللہ، اللہ سے اس نے اپنے والد کے انتقال کے بعد سارا گھر سنبھال رکھا ہے، احمد صاحب فخر سے بولے۔ ویسے جہیز تو دیں گے نا آپ لوگ؟ وہ عورت بولی۔ ظاہر ہے اپنی اکلوتی بیٹی اب خالی ہاتھ تھوڑی رخصت کریں گے۔ وہ 50 سالہ آدمی بولا۔ ہاں تو اور کیا، گاڑی تو دے ہی سکتے ہیں، آخر اکلوتی ہے، اور ویسے بھی ہمارا بیٹا ڈاکٹر ہے، ساری زندگی کی کمائی لگائی ہے اس پر ہم نے، وہ عورت بولی۔ باقی سب ایک دوسرے کو پریشانی سے دیکھنے لگے۔ نور کی ہمت ختم ہو رہی تھی، آنکھیں آنسوؤں سے بھر چکی تھیں۔ ایک دم سے اس نے زور سے آنکھیں بند کیں اور دونوں آنکھوں سے پانی باہر آ گیا۔ اس نے وہ صاف کیا اور کھڑی ہو گئی۔ تو سیدھا کہو نا، اپنے بیٹے کو بیچنے آئے ہو تم لوگ؟ ویسے گاڑی بس اتنا سستا ہے تم لوگوں کا یہ ٹینڈے کے منہ والا لڑکا ڈاکٹر؟ ویسے گاڑی بس اتنا سستا ہے تم لوگوں کا یہ ٹینڈے کے منہ والا ڈاکٹر؟ میرے گھر والے تو میرے اوپر سے وار کر جہاز دے سکتے ہیں، تم جیسے بھوکھوں کو
وہ بھی صدقے میں۔ پر مسئلہ یہ ہے کہ تم لوگوں کی اوقات نہیں، بلکہ امی آپ نے ان سے روٹی پانی کا بھی پوچھ لیں، پتہ نہیں کب کے بھوکے بیٹھے ہیں بیچارے۔ بلکہ 1 منٹ وہ بولتی گئی۔ وہ سب اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ 1 منٹ بول کر دوپٹے کا کنارہ پکڑا اور اس کی گرہ کھولی اور اس میں سے بڑا 500 کا نوٹ نکالا۔ یہ لیجیے، ابھی میرے پاس 500 ہی ہے، اس سے جتنا راشن آتا ہے ڈال لینا، میں تھوڑے دنوں میں پورے مہینے کا راشن ڈال کر جاؤں گی، آپ لوگ پریشان نہ ہونا، اور ہاں شکریہ مت کہنا، یہ میرا فرض تھا، ہاں اور ہاں بس دعا میں یاد رکھنا۔ وہ بولتی چلی گئی۔ راشدہ بیگم نے روکنا چاہا مگر فاریہ بیگم نے روک دیا اور رابعہ دروازے کے پاس کھڑی اس پہ صدقے واری جا رہی تھی۔ اوئے بڈھی، سموسہ نیچے رکھ اور نکلو یہاں سے، اوئے بڈھے سموسہ رکھ نیچے اور نکلو یہاں سے۔ تینوں دوبارہ آس پاس بھی نظر آئے نا تو ٹانگیں مار توڑ کر ہاتھ میں پکڑا دوں گی۔ وہ ان تینوں کو حیرت سے دیکھ کر بولی، جو ابھی بھی مزے سے بیٹھے تھے، توبہ کتنی بے زبان اور بدتمیز لڑکی ہے، شکر ہے پہلے ہی پتہ لگ گیا۔ اور عورت بیگ اٹھا کر بولی، خالہ جی میری بدتمیزی دیکھی ہے کہاں ہے تم نے؟ اگر بدتمیزی کی تو توبہ کر لو گی، اپنا بیٹا بچانے کے لیے اب نکلو گے یا دھکے دے کر نکالو تم لوگوں کو؟ بڑے آئے میرا رشتہ مانگنے، منہ تینا متھا جن پڑو لتھا، بڑے آئے میرا رشتہ مانگنے، منہ تینا متھا جن پڑو لتھا، وہ بولی اور غصے سے اپنی قمیض کے بازو اوپر کرنے لگی۔ وہ تینوں منٹوں میں وہاں سے غائب ہو گئے اور زور سے ہنسنے لگی۔ پھر جب اپنی اماں کا خیال آیا اور فوراً اس کی ہنسی کو بریک لگی اور اس نے ان کی تینوں کو دیکھا، اماں تو کرسی پر سر پکڑے بیٹھی تھی اور عاطف صاحب اور فاریہ بیگم مسکرا کر اسے دیکھ رہے تھے۔ سوری اماں، بولی اور وہاں سے بھاگی اور کمرے سے باہر کھڑی رابعہ کے گلے لگ گئی۔ دیکھیں آپا، شروع سے ہی آپ نے مجھے اپنا چھوٹا بھائی کہا ہے، تو بس یقین رکھیں میں نور بیٹی کے ساتھ کبھی برا نہیں ہونے دوں گا۔ وہ میرے لیے میری بیٹی رابعہ کی طرح ہے، اور اگر وہ پڑھنا چاہتی ہے تو پڑھنے دے، نہ اسے رابعہ بھی تو پڑھ رہی ہے۔ عاطف صاحب انہیں سمجھاتے ہوئے بولے، ارے بھائی بھی روئیں تو نہیں نہ؟ فاریہ بیگم ان کو چپ کرواتی ہوئی بولی، بس اب رونا دھونا بند کریں، کل میں نور اور رابعہ کا ایڈمیشن کروانے جاتا ہوں، آپ دیکھنا وہ پڑھ لکھ کر آپ کے ساتھ ساتھ اپنا بھی سہارا بن جائے گی انشاءاللہ۔ میں ایڈمیشن کروانے جاتا ہوں، آپ دیکھنا وہ پڑھ لکھ کر آپ کے ساتھ ساتھ اپنا بھی سہارا بن جائے گی انشاءاللہ۔ عاطف صاحب بولے، آپ لوگوں کے پہلے ہی بڑے احسان ہیں مجھ پر، میں نہیں لے سکتی عاطف۔ راشدہ بیگم روتی ہوئی بولی، 1 منٹ، اور آپ کو کس نے کہا کہ میں احسان کرتا ہوں آپ پر؟ آج آپ نے تو ایک ہی لمحے میں پرایا کر دیا اپنے بھائی کو، بس اب میں ناراض ہوں۔ عاطف صاحب بولے، نہیں میرے بھائی ناراض نہ ہو، تم لوگوں کے علاوہ ہمارا ہے ہی کون؟ میرے تو سگے بھائی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا تھا میرا، تب بس ایک تم لوگ ہی تو تھے۔ راشدہ بیگم بولی، بس پھر کل 9 بجے نور کو بھیج دیجیے گا، آپ میں اسے اور رابعہ کو کالج لے جاؤں گا۔ چلیں اب ہمیں اجازت دیں، مجھے ذرا ایک ضروری کام سے جانا ہے، عاطف صاحب بولے اور جانے کے لیے کھڑے ہوئے۔ فاریہ بھی کھڑی ہو گئی اور ملنے لگی اور یہ لوگ اپنے گھر کی طرف بڑھے۔ راشدہ بیگم کو جتنا دکھ اپنے بھائی کے رویے پہ ہوتا تھا، اس سے زیادہ شکر وہ عاطف اور فاریہ کے ملنے پر کا ادا کرتی تھیں۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا ناول پسند آیا ہو تو میرے ناول کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور پلیز کمنٹ میں ضرور بتائیے گا میرا ناول آپ کو کیسا لگا۔ اسی طرح نئے ناول آپ تک پہنچتے رہیں گے۔ پلیز میری ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا اور شیئر ضرور کریے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ اوکے، اللہ حافظ۔